السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج آپ کے سامنے ایک اور سوال کے جواب کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ ایک اور ہمارے کلچر کی غلطی ہے۔ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جب کوئی قسم اٹھاتے ہیں کسی کی تسلی کے لیے، کسی کو یقین دلانے کے لیے، جب وہ قسم اٹھاتے ہیں تو مختلف چیزوں کی قسم اٹھاتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ یا اللہ کی صفات کے علاوہ مختلف چیزوں کی قسم کھائی جاتی ہے۔ شرعی طور پر اسلامically اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے کسی نام یا اللہ رب العالمین کی صفات میں سے کسی صفت کے علاوہ کسی مخلوق کی قسم کھائی جائے۔ اس بات سے منع کیا گیا ہے۔ یہ حرام ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کی قسم کھانا یہ حرام ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ بلکہ ایک صحیح حدیث کے مطابق جو ابو داؤد کے اندر بھی بیان ہوئی ہے اور ترمذی کے اندر بھی بیان ہوئی ہے اور یہ اوتھینٹک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم کھائی تو اس نے کفر کیا یا اس نے شرک کیا۔ تو کیا وہ بندہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھاتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے یا مشرک ہو جاتا ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کافر ہو گیا یا مشرک ہو گیا، بلکہ یہ مطلب ہے کہ اس کام کی قباحت کو بیان کیا گیا ہے اور اس کی برائی کو بیان کیا گیا ہے کہ اس نے کافروں والا کام کیا، اس نے مشرکوں والا کام کیا۔ یہ کتنی سخت بات ہے جو حدیث کے اندر بیان ہوئی ہے۔ بعض اوقات ہم جب قسم کھاتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے میری ماں کی قسم، یا بعض لوگ کہتے ہیں مجھے میرے ماں باپ کی قسم، والدین کا نام لیتے ہیں، یا مجھے میرے باپ کی قسم، مجھے میری اولاد کی قسم۔ بعض لوگ کہتے ہیں کعبہ کی قسم، بعض لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قسم کھا لیتے ہیں۔ تو کسی بھی چیز کی قسم کھانا اللہ رب العالمین کے علاوہ اللہ کی صفتوں میں سے کوئی صفت اس کی قسم کھائی جا سکتی ہے، اللہ کے ناموں میں سے کسی نام کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی مخلوق کی قسم اٹھانا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن ہمارے کلچر میں یہ عام ہے، لوگ بے دھڑک مختلف چیزوں کی، دودھ پتر کی قسم ہے جی، رزق کی قسمیں لوگ کھاتے ہیں، باقی نعمتوں کی قسمیں لوگ کھاتے ہیں، ماں باپ کی قسمیں لوگ کھاتے ہیں، کعبہ کی قسمیں لوگ کھاتے ہیں۔ یہ سب غلط ہے۔ یہ ساری قسمیں حرام ہیں، یہ ساری قسمیں گناہ کبیرہ ہیں، اور حدیث کے مطابق یہ کفر والا کام ہے اور یہ شرک والا کام ہے۔ قسم اٹھانا ایک عبادت ہے، تو عبادت اللہ رب العالمین کے نام، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں لا تحلفوا بآبائکم، اپنے والدین کی یا باپ دادا کے نام کی قسمیں مت کھایا کرو۔ من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، جس نے کوئی قسم اٹھانی ہو تو وہ اللہ کے نام کی قسم اٹھائے یا پھر اپنا منہ بند رکھے، خاموش رہے۔ علماء تو یہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ قسم ہوتی نہیں ہے، وہ قسم ہی نہیں ہوتی جو اللہ کے علاوہ کسی اور نام کی کھائی جاتی ہے۔
اللہ رب العالمین نے خود قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ خواہ مخواہ بات بات پہ اللہ کے نام کی قسم کھانا بھی درست نہیں ہے. قسم صرف وہاں اٹھانی چاہیے جہاں پہ واقعتاً سوچ سمجھ کے آپ کو قسم اٹھانے کی ضرورت ہو تو وہاں آپ قسم اٹھائیں، ورنہ بات بات پہ قسم اٹھانا، بات بات کی اللہ کے نام کی قسم اٹھانے کی بھی اجازت نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے اندر کہ اللہ رب العالمین کے نام کو، اللہ رب العالمین کی ذات کو اپنی قسموں کا ٹارگٹ مت بناؤ. لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، یہ کوئی تماشا مذاق نہیں ہے کہ تم اللہ کے نام کو اپنی قسموں کا نشانہ بناؤ، قسموں کا ٹارگٹ بناؤ. بات بات پہ قسم اللہ کے نام کی بھی اٹھانا یہ بھی درست نہیں ہے. بلکہ جب ضرورت ہو، کوئی اہم مسئلہ ہو، تو قسم اٹھانا اللہ کو گواہ بنانے کی طرح ہے. اللہ کی شہادت آپ ڈالتے ہیں اس میں. تو جب کوئی ضرورت ہو، مجبوری ہو، اور سوچ سمجھ کر اللہ کے نام کو استعمال کرو، ورنہ خام خواہ اللہ رب العالمین کے نام کو بات بات پہ قسم اٹھانے کے لیے بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا یہ کفریہ کام ہے، یہ شرکیہ کام ہے، اور یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے. چاہے وہ ماں باپ ہوں، چاہے وہ کوئی نعمت ہو. دودھ پتر کی قسم بھی حرام ہے، اور ماں باپ کی اولاد کی قسم بھی حرام ہے. کعبہ کی قسم بھی حرام ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قسم کھانا بھی درست و جائز نہیں ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ آپ قرآن کی قسم اٹھا سکتے ہیں، قرآن کی قسم اٹھانا بھی جائز ہے، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے. قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے. جب سے اللہ موجود ہے اس کی صفتیں موجود ہیں. تو قرآن چونکہ اللہ کا کلام اور اللہ کی صفت ہے تو قرآن کی قسم اٹھانا جائز ہے. اس کے علاوہ کسی بھی اور مخلوق کی قسم اٹھانا یہ جائز اور درست نہیں ہے. پھر آخر میں آپ سے یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی نے اللہ کے نام کی قسم اٹھائی کسی کام کے لیے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اللہ کے نام کی قسم اٹھا لی، اس کے بعد اس نے وہ کام کر لیا، یعنی قسم توڑ دی، قسم کی مخالفت کر دی، اس کا جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے. یا پھر یہ ہے کہ آپ نے کسی کام کی قسم اٹھائی جو گناہ کا کام تھا، گناہ کا کام تھا، آپ نے قسم اٹھا دی کہ میں فلاں آدمی سے بات نہیں کروں گا. تو کسی کے ساتھ قطع تعلق کرنا، بات کرنے کی قسم اٹھا لینا یہ گناہ کا کام ہے. تعلق توڑنے کی قسم اٹھا لینا گناہ کا کام ہے. آپ قسم اٹھا دیتے ہیں میں تمہارے گھر نہیں آؤں گا، آپ قسم اٹھا دیتے ہیں میں یہ چیز استعمال نہیں کروں گا. تو اللہ کی حلال چیزوں کو قسم کے ذریعے سے اپنے اوپر پابندی لگانا یہ جائز نہیں ہے. کسی کے گھر نہ جانے کی قسم اٹھا لینا یہ درست نہیں ہے. تو یہ گناہ کے کام ہے. اس پہ اگر آپ نے قسم اٹھا لی ہے تو پھر آپ کو قسم توڑنی چاہیے اور اس کا جرمانہ اور کفارہ ادا کرنا چاہیے. یا آپ نے کسی جائز کام کی قسم اٹھا لی، اس کو پورا نہیں کر سکے تو اس پہ بھی جرمانہ ادا کرنا چاہیے. اور قرآن کے مطابق وہ کفارہ کیا ہے قسم کا؟ کہ آپ نے 10 مسکینوں کو صبح و شام کا کھانا کھلانا ہے. 10 مسکینوں کو، یعنی کم سے کم جو ہے نا وہ نصف سا، جس کو کہتے ہیں نصف سا، 2 کلو، تقریباً 2 کلو جو ہے ہر مسکین کو دینا ہوتا ہے. تو 10 مسکینوں کا 20 کلو بنتا ہے. 10 مسکینوں کو صبح و شام کا کھانا کھلانا پڑتا ہے. اگر آپ کھانا نہ کھلائیں تو پھر 10 مسکینوں کو کپڑے دینے پڑتے ہیں. اور اگر آپ یہ نہ کر سکیں تو پھر 3 دن کے روزے رکھنے پڑتے ہیں. یہ قسم کا کفارہ ہے. اور جو سب سے پہلے اللہ نے بیان کیا وہ تو آج کے زمانے میں موجود نہیں ہے، اس لیے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں کہ غلام آزاد کرنا ہوتا ہے، کیونکہ غلام آج ملتے نہیں ہیں. تو پھر آپ نے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا ان کو کپڑے لے کے دینے ہوں گے،
یا پھر آپ نے 3 دن کے روزے رکھنے ہوں گے. اگر آپ نے کوئی ایسا کام قسم اٹھا لی ہے جو گناہ کا کام ہے، غلط کام کی قسم اٹھا لی، اس کو توڑیں اور کفارہ ادا کریں. یا پھر آپ نے درست قسم اٹھائی تھی، اس کو پورا نہیں کر سکے تو اس کا بھی کفارہ ادا کریں. تو مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا ان کو کپڑے دیں یا 3 دن کے روزے رکھیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور انفارچونیٹلی ہمارے کلچر کے اندر جو بہت ساری غلط رسمیں آ گئی ہیں اور بہت ساری غلط چیزیں ہیں جو دین کے بنیادی تعلیمات کے خلاف ہیں، ایک ایک کر کے ان کے خلاف مہم چلائیں، ان کو روکنے کی کوشش کریں، لوگوں کو سمجھائیں. یہ کتنی سخت بات ہے، ہم اس کو لائٹ لیتے ہیں. یہ کفریہ کام ہے، یہ شرکیہ کام ہے، یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم خود سمجھیں اور دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.